السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ تمام لوگوں کو غسل جنابت یعنی ناپاکی کے غسل کا طریقہ بتلاؤں گا کہ ناپاکی کا غسل کس طرح کیا جاتا ہے، اور یہ اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ آج دین سے دور ہو چکا ہے۔ اب جب دینی تعلیم سے ہم دور ہو گئے ہیں، دینی تعلیم ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، نہیں سیکھ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان تمام چیزوں کا ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ غسل کس طرح کرنا ہے، وضو کس طرح کرنی ہے، نمازیں کس طرح پڑھنی ہیں۔ تو اس وجہ سے آج آپ تمام لوگوں کے درمیان آنے کا جی چاہا کہ آپ کو غسل جنابت بتلایا جائے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ویڈیو کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے بھی علم تک پہنچتے ہیں، بہت سی نالج ان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال آپ تمام لوگ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ غسل جنابت یعنی ناپاکی کے غسل کے اندر 3 چیزیں فرض ہوتی ہیں۔ پہلی چیز ہے 3 بار کلی کرنا، دوسری چیز ہے 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، اور چوتھی چیز ہے سر سے لے کر پاؤں تک تمام بدن کو اچھی طریقے سے مل کر دھونا۔ یہ 3 چیزیں غسل جنابت کے اندر، ناپاکی کے غسل کے اندر فرض ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں ہم نے ادا نہیں کی، عام طور سے بہت سے لوگ کلی نہیں کر پاتے ہیں یا ناک میں پانی نہیں ڈال پاتے ہیں، تو یہ جو فرض ہے یہ ہم سے چھوٹ جاتا ہے۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر فرض کی ادائیگی نہیں ہوگی تو وہ چیز بھی مکمل طریقے سے ادا نہیں ہو پائے گی۔ اگر غسل کے اندر کوئی فرض چھوٹ جائے تو غسل بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ 3 چیزیں فرض ہو گئی۔ اب رہا سوال یہ کہ غسل کس طرح کیا جائے، تو سب سے پہلے آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھو لینا ہے اچھی طریقے سے۔ اس کے بعد آپ کو اپنے سطر کے حصے کو دھونا ہے، شرمگاہ کو دھونا ہے، تاکہ جو نجاست، جو ناپاکی وہاں لگی ہوئی ہو وہ صاف ہو جائے۔ اور پھر آپ کو وضو کرنا ہے۔ وضو اسی طرح کرنا ہے جس طرح وضو ہم نمازوں کے لیے کرتے ہیں، تلاوت کلام اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کے اندر 2 چیزیں آ جائیں گی۔ جب آپ وضو کریں گے تو کلی بھی کریں گے، ناک میں پانی بھی ڈالیں گے، اور یہ دونوں چیز غسل کے اندر فرض ہے۔ تو یہ 2 فرض تو آپ کے یہیں پر ادا ہو گئے۔ تو وضو کا یہ فائدہ ہوگا کہ 2 فرض آپ کے ادا ہو جائیں گے، ایک ناک میں پانی ڈالنا، دوسرا کلی کرنا۔ مکمل وضو کریں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ غسل خانے میں پانی بھر رہا ہے تو پیروں کو چھوڑ دیں، پیروں کو نہ دھوئیں، اور یہ خیال رکھیں کہ سر کے بالوں سے لے کر پیروں کی ناخن تک، نیچے حصے تک کوئی بھی جگہ ایسی نہیں بچنی چاہیے کہ جہاں پر پانی نہ پہنچے۔ ہر حصے کو دھو لینا ہے، بالکل صاف ستھرے طریقے سے دھو لینا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ کو جو شروعات کرنی ہے وہ داہنی جانب سے کرنی ہے۔ پہلے دائیں جانب پانی ڈالیں، دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر پانی ڈالیں، اور پھر سر سے لے کر پاؤں تک تمام جسم کو دھو لیں۔ یہ غسل کا مکمل طریقہ ہے۔ آپ تمام لوگ اس طریقے کو سیکھیں، اپنے محلے کے اندر جو مساجد ہیں، جو مدارس ہیں، ان کے ائمہ سے، ان کے اساتذہ سے معلوم کریں، کیونکہ غسل کا معلوم ہونا، غسل جنابت کا معلوم ہونا یہ تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو معلوم نہیں کر پائیں گے، ہمیں معلوم نہیں ہو پائے گا کہ کس طریقے سے غسل کرنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم مکمل طریقے سے 24 گھنٹے ناپاک ہی گھومتے رہیں گے، اور ناپاک انسان سے زمین بے انتہا کانپتی ہے۔ تو آپ تمام لوگوں سے التجا ہے، گزارش ہے کہ آپ تمام لوگ ناپاکی کے اس غسل کو سیکھیں، معلوم کریں کہ غسل کس طرح کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ملتے ہیں کہ عمر طویل ہوگی، بڑی بڑی عمر کے لوگ، ایک لمبا عرصہ ہو گیا، لیکن غسل جنابت معلوم نہیں۔ یہ انتہائی شرم و حیا کی بات ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دینی احکامات کو جانیں، دینی باتوں کو جانیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور تمام امت محمدیہ کو
دینی امور کے جاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔